وسلم کا فرمان مبارک نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ و تفسیر سنتے ہوئے آخر میں اس میں یہ جو بتایا گیا کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو چھپاتے تھے۔ اس ضمن میں نے کچھ عرض کیا کہ وہ تو یہودی تھے، آج کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، وہ بھی نبی پاک کی شان و عظمت کی باتیں چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، حتیٰ کہ قرآن پاک کے غلط ترجمے انہوں نے کر دیے اور اس حد تک معاملات خراب ہو گئے کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں تو کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کر جاتے ہیں، بعض صورتوں میں کئی احکام ایسے ہیں کہ جس سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے اور یہ آگے عوام کو کچھ سمجھا رہے ہیں، کیونکہ عربی ہر بندہ تو جانتا نہیں ہے۔ اب جو انہوں نے ترجمہ کر دیا، پڑھنے والا تو وہی پڑھے گا اور وہ سمجھے گا دیکھو قرآن میں لکھا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کی تھی، تو پھر میں نے کچھ قرآن پاک اس حوالے سے پھر آج میں ساتھ بھی لایا ہوں۔ میرے پاس ایک یہ ہے قرآن پاک مولانا شاہ رفیع الدین، یہ قرآن پاک ایک میرے پاس ہے، یہ قرآن پاک یہ بھی ترجمے والا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ ہے اعلیٰ حضرت کا قرآن پاک ترجمہ کنز الایمان۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، ایمان کہتے ہیں ایمان کا خزانہ۔ کنز الایمان اس کا معنی ہے ایمان کا خزانہ۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، ایک ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، وہ تو بڑے پائے کے عالم دین ہے، ان کی بات نہیں ہے اور ہے، بعض دفعہ نام سے بھی مغالطہ لگ جاتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے ان کی بات ہے، نہیں، یہ شاہ عبد القادر صاحب ہے۔ اور یہ قرآن پاک وہ ہے کہ جو آپ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو گفٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جو سعودی حکومت نے شائع کیا ان کے کہنے پہ، یہ وہ قرآن پاک ہے۔ تو اسی طرح ایک قرآن پاک جو میں نے ساتھ رکھا آج، وہ ہے یہ قرآن پاک ہے، اس کا ترجمہ عبد القادر صاحب ہے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ اب میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر سورہ والضحیٰ ہے، آیت نمبر 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کو جو کنز الایمان میں ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ ہے، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی، یعنی اے حبیب تو میری محبت میں اتنا خود رفتہ ہو چکے ہو، اتنا گم ہو چکے ہو، اتنا محب ہو چکے ہو کہ حبیب تیرے لیے مزید راہیں کھول دی۔
یہی آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے شاہ عبد القادر. یہ سورہ والضحیٰ اور اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی. تھوڑی دیر تسی بھی اج نال شامل ہو جاؤ. یہ دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے, اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی. نبی پاک کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تجھے بھٹکتا پایا تو راہ دی. یا نبی بھٹک گیا تو بتائے کون ہے امتی جو راہ پہ چل سکتا ہے؟ وہ چل سکتا ہے راہ پہ؟ یہ وہ ترجمہ کے جو فری تقسیم کرتی ہے سعودیہ حکومت, یہ اس قرآن پاک پہ اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے, وہی سورہ والضحیٰ اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ. یہ نہیں دیکھیں ریاض بھائی, ایسے تو صرف میرے کول ہی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے اندر سے آپ سورہ والضحیٰ نکل رہے ہیں, یہ آپ کو پتا تو ہے ہی. یہ ترجمہ قرآن پاک کا اس نے یہ ترجمہ ہے لکھا شاہ عبد القادر صاحب. اس نے ترجمہ کیا ہے سورہ والضحیٰ کا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور یہ دیکھیں گے کیا لکھا ہے, اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی. یہ نکل گیا. یہ وہ جو سعودیہ حکومت والے فری تقسیم کرتے ہیں, اسی آیت کا ترجمہ کتنے جو اچھا نکلے نہیں ابھی نکال. ٹھیک ٹھیک. یہ والضحیٰ یہ دیکھیں, یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستہ بھول جائے, بتائے پھر اور رستہ کون دکھائے گا؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں, اس نے کیا لکھا ہے. یہ صورت وہی آیت مبارکہ سورہ والضحیٰ, اور اس کا ترجمہ یہ کیا کرتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب, یہ مشہور و معروف ہے. آپ یہ بہتر ہے سب سے نہیں جی, یہ بہتر ہے سب سے اور بھی کوئی نہیں, میں یہ ساری غلط ہے. اس نے جو ترجمہ کیا ہے یہ رفیع الدین صاحب کا, اشرف علی تھانوی کا یہ ترجمہ, یہ اشرف علی تھانوی نظر آ رہا ہے اوپر لکھا ہوا ہے اس پہ نا. ٹھیک. اچھا اس نے کیا ترجمہ کیا جس کا, یہ سورہ والضحیٰ نکل رہی ہے دیکھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ دیکھیں یہ ترجمہ کیا جی آپ پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا رستہ بتا دیا. نبی پاک کو شریعت سے بے خبر پایا تو شریعت کا رستہ بتا دیا. اب آپ لوگ یہ بتائیے, ایمان سے آپ خود دیکھیے, اپنے کسی کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ایمان سے خود آپ فیصلہ کریں کہ اگر نبی شریعت سے بھٹک جائے تو پھر شریعت پہ کون چلائے گا؟ کون چلائے گا شریعت پہ؟ نبی تو شریعت پہ چلانے کے لیے آتا ہے نا. نبی تو کا کام تو یہ ہے کہ جو شریعت سے بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لانا, یہ تو کام ہے نبی کا. اور اگر نبی خود ہی راہ بھول گیا, خود ہی جو ہے وہ رستہ بھٹک گیا, تو پھر بتائے رستے پہ لائے گا کون؟ ہے نا یہ ایک سوچنے والی بات. اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ میں وقت بھی بڑی تیزی سے آج گزر رہا ہے, ویسے ہی آتے تھوڑی سی ویسٹیج مجھے بھی ہو گئی. وضو تو میں کر کے آیا تھا گھر سے, آ کے مسئلہ بن گیا, خون نکلا وضو ٹوٹ گیا. خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
تو دوبارہ وضو کرنا، پھر 10 منٹ مزید جو ہے وہ لگ گئے اس پہ۔ سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ فتح، اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ سورہ فتح کی پہلی اور دوسری آیت میں یہ دیکھیں، یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ، یہ پڑھی دیکھیے کیا کیا ہے۔ میں یہاں سے پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے وہی لکھا ہے، کدھر سے؟ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ٹھیک، اس نے لکھا ہے ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ ایسے لکھا ہے جی، نبی پاک کو اللہ نے فتح دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ نعوذ باللہ، نبی پہلے بھی خطائیں کرتا تھا، اللہ نے وہ بھی معاف کی، اور نبی آئندہ بھی خطائیں کرے گا وہ بھی معاف کر دی، ایڈوانس بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ استغفر اللہ۔ جو نبی کو خطا کار کہے، بتائے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ جو نبی کو خطا کار کہے کہ نبی خطا کر سکتے ہیں، یہ بندہ، یہ مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی صاحب اسی آیت کا ترجمہ سورہ فتح کا یہ کیا کرتا ہے، آپ کو یہ بھی دکھا، تھوڑا آگے بھی ہائی لائٹ کیا ہوا آپ نے۔ ہاں جی، اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل یہ ویسے میں نے ہائی لائٹ کیا، آپ کو سیدھے میں راستے پر جو لے بتانا تھا وہ یہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی پاک سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یہ تو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس بندے نے شاہ رفیع الدین صاحب یہ ترجمہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں، تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو، اب نے میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں، شاہ رفیع الدین، تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور جو کچھ پیچھے۔ وہی ہوگا سیم، یعنی وہی، اس نے بھی غلط ترجمہ کیا اس آیت کا کہ اے نبی اللہ نے تیرے پچھلے بھی گناہ معاف کیے اور آئندہ بھی تو گناہ کرے گا، یہ ثابت ہو رہا ہے نا، آئندہ کرنے والے گناہ جو یہ بھی معاف کیے۔ یہ وہ ترجمہ جو آپ حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں، مفت تقسیم کرتے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں بھیا میں وہاں سے لے کے آیا قرآن، اب وہاں پہ دیکھو کہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ہمیں عربی کا تو پڑھتا نہیں ہے نا، ہم نے تو پڑھنا ہے اردو، ہم کہیں گے یار یہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے۔ تو سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ بات مذہب قرآن پڑھ کے بھی کہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے، کیوں کہ ان کے دل میں چور ہے، اور جب بھی نبی کی ذات کی بات آئے گی اور نبی کا عیب بیان کیا جائے گا تو قرآن پڑھ کے بھی کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے میرا نبی گناہوں سے پاک ہے۔ وہ سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ نے نبیوں کو گناہوں سے معصوم پیدا کیا، یہ تو گناہ کرتے لیے ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، یہ تو معصوم ہے، نبی ہی تو معصوم ہے گناہوں سے، اور یہ نبی کو خطا کار کہہ رہے ہیں۔ یہ سورہ فتح آیت نمبر 1 اور 2، یہ دیکھیں، بے شک نبی ہم نے آپ کو ایک کھلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی خطا کار ہے، نبی گنہگار ہے، یہ جو فری بانٹ دیا وہاں، یہ یعنی اس میں اب اس طرح کا اگر میں ٹاپک لوں گا نا تو ایک ایک کو باری باری سب کے دکھاؤ، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب نے غلط ترجمہ کیا ہے، سب نے غلط کیا ہے۔ بعد میں بھی کوئی پوچھے تو یہ تو میں نے اس وجہ سے میں نہ بھی کہتا کہ ریاض بھائی آپ دیکھیں تو مطلب الحمدللہ میں تو ثبوت ساتھ لے کے آیا ہوں نا، بعد میں بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، تو اب میں مزید ان کو زحمت نہیں دوں گا، میں کسی ایک کا ترجمہ جو اس نے کیا ہے اور غلط ترجمہ کیا اس کو بتا کے تو اس سے سائیڈ افیکٹ کیا ہے وہ بیان کر کے آگے چلا جاؤں گا تاکہ وقت جو ہے وہ بچے۔ تو تھوڑا سا آج یہ لازم ٹاپک ہے، تھوڑا سا صبر تحمل سے آپ نے بھی بیٹھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں یار، نبی کے نام پہ کوئی 10 منٹ زیادہ لگ جائے تو کیا فرماتے ہیں، روز روز کس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ترجمہ کرنے والا بندہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 کا ترجمہ کر رہا ہے، کہتا ہے اور اگر آپ ان نفسیانی خیالات کو اختیار کریں اور وہ بھی آپ کے پاس علم وحی آئے پیچھے تو یقیناً آپ ظالموں میں شمار ہونے لگے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھیو، اس ترجمے کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ سب سے زیادہ خطرہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے ہے کہ کہیں وہ نفسانی خواہشات نہ کرنے لگے، وحی کے پیغام کے باوجود وہ نافرمانی کرنے لگے اور گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کیا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں فرماتا؟ اور ساتھ ہی یہ بات ذہن میں آئے گی کہ کتاب اللہ کیا نبی کی ہدایت کے نازل ہوئی ہے یا عام انسانوں کی ہدایت کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی نا۔ اور اگر بات اللہ ایسا ہی ہے جیسا ترجمہ کرنے والے مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا، تو پھر بشمول نبی کوئی بھی پیروی کرنے کے لائق اسوہ نہ ہوگا، جبکہ قرآن پاک فرما رہا ہے لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کریم وہ ہے کہ جن کی پیروی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اسی پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات بھی ہو، اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اس پہ اس طرح کے ترجمے کرنے سے بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بڑے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بالا کچھ کے کچھ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال ہے، آیت نمبر 30، سورہ انفال کی آیت نمبر 30، اس کا ترجمہ کرنے والا ہے مدودی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ مکر کرتے تھے ان ترجموں میں سے، اور اللہ بھی مکر کرتا ہے اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکر کرنے والا کہنا کہ یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو آپ سمجھیں کہ مکر کے عربی میں کئی معنی ہیں، مثلا چال چلنا، داؤ مارنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، تدبیر کرنا، یہ بھی مکر کے معنی ہے، تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا، یہ بھی معنی ہے۔ اس پہ ترجمہ کرنے والے نے یہاں اللہ کو معاذ اللہ عام لوگوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا کہ جس طرح ایک عام انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا ہے یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے یا دھوکے کی چالیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بندوں کے ساتھ عمل فرما رہا ہے۔ بہت بڑی غلطی، وہ بھی اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جو عام انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دراصل صفت مشاکلت کو یہاں مترجم نے سمجھا ہی نہیں کہ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جواباً بھی وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی دوسرے سمجھے جائیں گے، اور یہ عربی جاننے والا عربی عبارت کو ویسے ہی سمجھ لے گا، مگر جب اس کا اردو ترجمہ کیا جا رہا ہو تو ضروری ہے کہ اردو ادب اور لغت کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت متاثر نہ ہو۔ صحیح ترجمہ اس کا کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے؟ اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح ترجمہ۔ اور پیچھے وہ جو انہوں نے غلط ترجمے کیے یہ تو میں نے بتا دیا، لیکن میرے ذہن میں بات آئی جو اصل ترجمہ تھا وہ آپ کو نہیں بتایا۔ تو انہوں نے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح دی اور آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کیے اور پچھلے گناہ بھی معاف کیے۔ یہ ترجمہ سنا نا آپ نے، اور پہلے بھی تو نے جو خطائیں کی اللہ نے وہ بھی معاف کی، بعد میں جو کرے گا وہ بھی معاف کی۔
لیکن اس کا اصل ترجمہ پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہاں لام سببیت کے لیے ہے، تو یعنی لام صرف ایک معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ہر چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی گستاخی تو نہیں ہو رہی۔ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اصل ترجمہ یہ ہے کہ حبیب، اللہ نے آپ کو آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے۔ کتنا ترجمہ جو ہے وہ فرق آ گیا نا۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تیرے اگلے پچھلے معاف کیے گناہ، لیکن یہاں پہ حقیقت میں ترجمہ صحیح کیا ہے؟ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں حبیب تیرے صدقے سے تمہارے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کیے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کے ترجمے کرنے سے بہت سی جو ہے وہ لغویات سامنے آتی ہے۔ اچھا ایک آیت مبارکہ چلے میں اس کو لیتا ہوں، موضوع سخن بناتا ہوں۔ اِلَّا اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ تو سب کو آتی بھی ہے، اس کو آیت درودیہ کہتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کرنے والے نے پتہ کیا کیا ہے؟ ترجمہ میرے پاس موجود ہے، دکھا سکتا ہوں میں۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی تم ان کے حق میں قابل سلامتی کی دعا کرو۔ آگے بریکٹ ڈال کے نا تو اس میں وضاحت کر رہا ہے کہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی تم ان کے حق میں قابل سلامتی کی دعا کرو اور پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو۔ یہ متوتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو قوسین میں جو وضاحت کی ہے وہ تو اصل عبارت کے حکم سے بالکل مختلف ہے۔ حکم تو اللہ نے یہاں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا دیا ہے کہ نہ جس میں وقت کی قید ہے، نہ سیگے کی کوئی نشان نہیں ہے، نہ ہی طریقہ کار کا تعین ہے، نہ حیت کی پابندی ہے، نہ اوقات کی پابندی ہے، نہ کوئی گنتی کی بات ہے، صرف مطلق حکم ہے کہ درود و سلام پڑھنے کا۔ اس میں کوئی جتنا پڑھنا چاہے، جس وقت پڑھنا چاہے، جس جگہ پڑھنا چاہے، جس طرح پڑھنا چاہے، اس کو اجازت ہے۔ جبکہ ترجمہ کرنے والا اصل مفہوم سے لوگوں کی توجہ کو ہٹاتے ہوئے ایک قسم کی جہاد کی باتیں کر رہے ہیں کہ دل و جان سے ان کا ساتھ دو اور ان کی مخالفت نہ کرو، ان کی سلامتی کی دعائیں کرو۔ یہ حکم جا رہا ہے، لیکن اس آیت کا نہیں ہے، اس کے تحت یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 72۔ اس کا ترجمہ کر رہا ہے مولانا آزاد۔ تب فرشتوں نے لوط سے کہا، تمہاری زندگی کی قسم یہ لوگ اپنی بد بستیوں میں کھو گئے۔ یہاں مترجم کے ترجمے کے مطابق فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ بات نہایت غیر موضوع ہے کہ فرشتوں کو کیا ضرورت کہ نبی کی زندگی کی قسم کھائے۔ اگر قسم یہاں اٹھائی بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے۔ تفسیر فتح القدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اکثر مفسرین نے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم مراد لی، جس طرح اللہ نے آپ کے اور اداؤں کی قسمیں کھائی، اسی طرح یہاں آپ کی حیات کی قسم اٹھا کر فرمایا اور یاد لایا کہ قوم لوط بد بستیوں میں کھو گئے ہیں۔ لیکن بس بات وہی ہے کہ جو من میں آیا وہ کر لیا۔
اور جس طرح کی بات ذہن میں آئی اس طرح کی بات کر دی. ایک آیت مبارکہ میں دیکھ رہا ہوں، دعا کرے مجھے جلدی جلدی مل جائے. اس کے اندر تو اس نے حکم ہی اتنا بدل دیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. چلے آپ کو ایک آیت مبارکہ میں یہ لباب وحید الزمان صاحب یہ ترجمہ کر رہے ہیں ایک آیت مبارکہ کا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 223. سورہ بقرہ آیت نمبر 223. ترجمہ اس کا یہ کر رہا ہے، عورتیں کھیتی ہے تمہاری، اپنی کھیتی میں جس طرح سے یا جہاں سے چاہو آؤ. مولوی وحید الزمان صاحب نے اس مقام پر لسے کتی قرآن کے مسئلہ جماع کے خلاف ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کھیتی ضرور بتایا، کھیتی ضرور بنایا عورتوں کو، لیکن اس کھیتی میں یہ نہیں فرمایا کہ جہاں سے بھی چاہو. صرف ایک مقام کی اجازت ہے. شادی شدہ سمجھ سکتے ہیں، جہاں بالغ بھی ہے بعض نابالغ بھی ہے، میں اشارہ تل جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو ایک مقام کی اجازت ہے اور کسی مقام سے آنے کی اجازت نہیں کہ فرج کے علاوہ دوبر سے بھی داخل ہو جاؤ. اس کا یہ تو یوں اس طرح ترجمہ کر رہا ہے، جبکہ حدیث پاک میں دوبر سے داخلے پر سخت وعید آئی ہے. نواب صاحب نے نہ جانے کیوں اس جگہ سے اجازت جو ہے وہ دے دی. اب سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اب یہاں حالانکہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف پہلی جلد اس کے حدیث پاک ہے، پیارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا، عورتوں سے ان کے پیچھے کی جگہ میں جمعہ نہ کرو. آپ نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو کھیتی بنایا ہے، تم جہاں سے چاہو جیسے چاہو آؤ. یہ کتنا بدل گیا نا کام. تو یہ نہیں کہاں کس حوالے سے انہوں نے کیا خرابی ہے. یہ میں کوئی آپ کو کوئی کتابیں نہیں بتا رہا کہ یہ فلاں کتاب جو ہے فلاں دکان سے ملے گی فلاں کتاب. یہ میں بتا رہا ہوں قرآن کے ترجمے آپ کو، کہ یہ قرآن کے ترجمے اس طرح کے انہوں نے کر دیے. جبکہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام کرو. مقام وہی ہے، مقام وہی ہے، مقام نہیں بدلا جائے گا. اور یہ جناب کتنا حکم جو ہے وہ بدل دیا. تو پڑھنے والے نے کیا کہنا لگا قرآن میں لکھا، یہ دیکھو قرآن میں لکھا یہ ترجمہ. عربی تک کی تو سمجھ نہیں ہے نا، ہر بندے کو سمجھ تھوڑی ہے. اس نے تو پڑھنا ترجمہ، اس نے کہا دیکھو قرآن میں ترجمہ، دیکھو ترجمہ لکھا، میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے. یہی کہتا میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے. اور ترجمہ پڑھنا کس کا ہے یہ بھی تو دیکھو. ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھو. کون سا؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. امام احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ پڑھو، پھر سمجھ آئے گی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بھی دفاع کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی دفاع کیا ہے، اور انہوں نے ہر جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھا اور پھر ترجمہ کیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ڈکشنری سمجھ دینا، وہ وہاں الفاظ والی لکھی ہوتے ہیں تو الفاظ لکھا اس کا معنی دیکھا. وہ بھائی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب جو لفظ اس کا ملا اس کو اٹھا کے دیکھ لے لیا، لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس طرح ترجمہ نہیں کروایا. اور انہوں نے اس طرح رومانگی سے جس طرح بندہ تلاوت کرتا ہے نا، اس طرح آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ ترجمہ لکھو. پھر اگلی آیت سنائی جاتی ہے، آپ اس کا ترجمہ لکھوا دیتے. اگلی آیت سنائی جاتی ہے، آپ اس کا ترجمہ لکھوا دیتے. یہ نہیں فلاں کتاب لے کے اس میں کیا معنی لکھا، فلاں کتاب لے کے اس میں کیا معنی لکھا ہو. یہ تو علم کے سمندر تھے. میرے آقا امام احمد رضا
آپ فرماتے کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برق بار، کہہ دو ادا سے خیر بلائے نہ شر جائے۔ یہ تو میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دی، اس کے علاوہ کئی ایک مثالیں ہیں۔ زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے پڑی تو انہوں نے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی انہوں نے غلط ترجمہ قرآن پاک میں کر کے الزام لگا دیا کہ زلیخا ان کے پیچھے ہوئی تو وہ بھی ان کے دل میں بھی اس طرح کے ترجمے، جبکہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو یک طرفہ اس کی طرف سے تھا۔ تو اس طرح یہ قرآن پاک کے ترجمے انہوں نے اس طرح کے غلط کر دیے، تو اس لیے یہ بھی میں نے کہیں اور جگہ سے نہیں لیے، یہ میں نے اپنی سنیوں کی مسجدوں سے لیے۔ پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا نا کہ میں لے کے آؤں گا، جمعے کے بعد میں ادھر ہی تھا تو ایسا باہر ہی کھڑے تھے تو میں نے کہا ایسا پہ دیکھ لو نا اتنی دیر میں، تو میں نے یہ سامنے یہ جو الماری ہے کھولی تو وہاں سے مجھے 2 ترجمے ملے، آپ کی مسجد سے ادھر سے 2 ترجمے ادھر سے مل گئے، ایک یہ بھی اولی کا ترجمہ مجھے ادھر سے ملا، اور ایک جو آپ کو میں نے کہا یہ ادھر ہے ادھر رکھ دو، وہ بھی ادھر سے پڑھا ملتا ہے۔ یعنی ہماری سنیوں کی مسجدوں میں رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور پھر بعد میں کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ دیکھو تمہاری مسجد ہی میں نے دکھایا تجھے مسئلہ، تمہاری مسجد سے ہی قرآن لے کے میں نے تمہیں مسئلہ سمجھایا بتایا میں نے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہے تو عشق کے ساتھ پڑھنا ہے، کنز الایمان پڑھے، یہ ترجمہ ہے عشق والا ترجمہ۔ کہاں وہ کر رہے ہیں کہ تجھے بھٹکتا پایا، کوئی کہہ رہا راہ بولا پایا، کوئی کہہ رہا شریعت سے باخبر، اور اعلیٰ حضرت کیا کر رہے ہیں ترجمہ، اور تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ اے حبیب تو میری محبت میں اتنا خود رفتہ ہو گیا تھا، میری محبت میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ محبوب تیرے لیے مزید راہیں کھول دی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں تجھے شریعت سے بے خبر پایا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے اے محبوب تیرے سبب سے، تیری وجہ سے تمہارے اگلوں کے بھی اور تمہارے پچھلوں کے بھی گناہ معاف۔ کتنا فرق آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے، تو آج نیت کرتے ہیں، جو نیت کرتا ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے، بالکل ہاتھ اٹھائے کہ کنز الایمان ترجمہ پڑھنا، اور کوئی ترجمہ نہیں پڑھنا، اور کوئی ترجمہ نہیں پڑھنا، کنز الایمان ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نہیں۔ اور جو آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں گھر میں کنز الایمان ترجمے کے علاوہ، یہ بھی ہاتھ اٹھا کے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم وہ قرآن پاک اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے، انشاءاللہ اپنے گھر میں ایسے قرآن نہیں رکھیں گے کہ جس میں میرے مصطفیٰ کریم کی گستاخی ہوتی ہو، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ حملہ ہوتا ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ حملہ ہوتا ہو، ایسے قرآن پاک ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، اس کو باہر نکال۔ یہ ترجمے والے وہ ترجمے جو انہوں نے غلط ترجمے کیے ہوئے آپ کے گھروں میں بھی ہے، میں نے دکھا دی، جو بات اللہ سمجھ میں آئے بات یا کوئی دیکھنا چاہے تو بھی میں لے کے آیا۔ یہ ایک کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ہے، 1 2 3 4 5 فی الحال میرے پاس ترجمے ہیں، اس کے علاوہ بھی میرے پاس موجود ہے، میں اس کے علاوہ بھی لیٹ سے بھی دکھا دوں گا کہ فلاں نے کیا ترجمہ کیا، فلاں نے کیا کیا، مل جاتا آپ کو لیٹ پہ سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اشارے دیے، اشارے، اس کی تفصیل میں جاؤ تو یہ تو بہت لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک ٹاپک کو وقت چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے اور شیطان کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کبھی بھی یہ نہ کہنا یہ عربی پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھ کے بھی دھوکے دیتے ہیں۔ جب نبی کی ذات کی بات آئے نا، ایک سیدھا کلیہ ذہن میں رکھ لے، جب نبی کی ذات کی بات آئے تو پھر عقل قربان کل بے پیش مصطفیٰ، پھر عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ عقل بھی مالتی ہے کہ سورج ڈوبا ہوا واپس آئے، مالتی عقل نہیں مالتی نا، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے عقل نہیں مالتی، لیکن میرے نبی نے کیا، ہم نے کہا بھی کیا ہے،
پیارے آقا معراج کر کے آگے عقل نہیں بولتی. یار لوگ چلے گئے ابوبکر صدیق کے دروازے پر, بھئی کوئی اس طرح کرے تو مانو گے؟ کہا نہیں مانوں گا. کہا تیرا یار ہی کہتا محبت کے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کر کے آ گیا, اور جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, یہاں بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ بھی گیا, آسمانوں کی سیر بھی کی, اور پھر آ گیا ہوں تو پانی وضو والا چل رہا ہے, بستر ابھی گرم ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہا تیرے یار نے کہا. کہا تو میرے یار نے کہا ہے, مصطفیٰ کریم نے کہا. فرمایا پھر میں تصدیق کرتا ہوں. پھر اب عقل تو دوسروں کے لیے نہیں بالتی نا, یہاں نبی کی بات آ گئی تو عقل قربان کل میں پیش مصطفیٰ. فرمایا پھر میں صرف بالتا نہیں ہوں, پھر میں تصدیق کرتا ہوں. اور ابو بکر صدیق نام آپ کا, تصدیق آپ نے سب سے پہلے کی تھی. عقل نہیں مانتی کہ جڑوں سے پودے اٹھ کے آگے سجدے کرے, لیکن کیے کہ نہیں کیے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ عقلوں کو کبھی بھی نہیں توڑا. بس سیدھی سی بات اتنی, اسی پہ اختتام کر دیں کہ عقل میں نہیں یہ بات آ سکتی کہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کی جو بات کرے. بس جب کوئی کہے کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا, نبی کو کوئی علم نہیں, تو پھر عقل نہیں ماننی چاہیے کہ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے. جس کو اللہ نے قرآن پڑھایا اور اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ نبی کو علم نہیں ہے. یہ محفل میں میں نے بتایا نا, پیر گولڈا شریف کے پاس آ گیا, کہتا ہے تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے, بتاؤ امام سہل کا ذکر کیا ہے؟ آپ نے کہا پڑھ بھی, تو ہی قرآن پڑھ. اس نے ابھی بسم اللہ شریف پڑھی, آپ نے بسم اللہ شریف سے ثابت کیا امام حسین کی شان جو ہے وہ ولادت کب ہوئی, امام حسین کی شہادت کب ہوئی, امام حسین کی دستے کربلا میں شہید ہوئے, امام حسن کی ولادت کب ہوئی, امام حسن کی جو ہے وہ وفات کب ہوئی. تو یہ سارا کچھ ایک بسم اللہ شریف سے بتا دیا. اور یہی سب کچھ نہیں تھا بسم اللہ میں. مولا علی, مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, اگر میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا شروع کر دو, اتنی تفسیر کرو, اتنے رجسٹر لکھو کہ 70 اونٹ بھر جائے, لیکن اس کی تفسیر لکھنے میں 70 اونٹوں کا وزن بن جائے. کتنا کچھ ایک بسم اللہ شریف ہے. اور یہ اتری کہا, یہ قرآن اترا کہا, قلب مصطفیٰ پہ میرے آقا کے دل پہ قرآن نازل ہوا, تو جل کے دل پہ قرآن نازل ہوا. قرآن کو اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اور پھر ہر چیز کا بیان قرآن میں, تو مصطفیٰ کریم کو ہر چیز کا بیان کیسے نہیں ہے؟ پھر کو جو کہے کہ نبی جس کا نام محمد یہ علی ہے, کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ہاں یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں, یہ چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طرح یہ چھپ گئے نا, تو یہ چھپے تو نہیں ہے نا, دکھائی جا سکتے ہیں. اسی طرح ان کی دیگر گستاخیاں بھی دکھائی جا سکتی ہیں, یہ چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب کوئی کہے کہ نبی پاک کے بارے میں کہ یہ تو ہماری طرح ہی بشر تھے, تو پھر ماننا نہیں. عقل کی بات اب یہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں ہے, ہماری طرح نہیں تھے, دیکھنے میں ہماری طرح تھے. یہ بشر بھی ہے, نور بھی ہے, فقط بشر نہیں, یہ افضل البشر ہے, یہ خیر البشر ہے, یہ نوری بشر ہے. کہے کہ یہ بڑے بھائی جتنی تعظیم ان کی کرنی چاہیے, بڑے بھائی کو تو تم دھکے بھی دے دیتے ہو, تم تو گالیاں بھی نکال لیتے ہو. نعوذ باللہ, نبی پاک کہا, بڑے بھائی یا باپ کی بات کہا, فرمایا تم میں سے اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ان کو تعزیز ڈالے. ماں باپ تو بڑی دور کی بات ہے, جب جان کے لالے پڑتے تو لگتا پتا, تو فرمایا لا لا اپنی جان سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, بچ کے رہے.